الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على محمد المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم فسهل يا إلهي علينا كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله عزیزان محترم، اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے اور اس کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل و صدقے سے اور بحکم سراج السالکین محبوب العارفین پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبدالشکور صاحب قادری نقشبندی گھمکولوی دامت برکات و مالیہ یہاں پر ہم کچھ سیکھنے اور سکھانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو کچھ ہم کہیں سنیں اسے یاد رکھ کر اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہ کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم اسے دعا دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا چہرہ تر و تازہ رکھے، جو میرے کلام کو سنے، یاد کرے، اس پر عمل کرے اور اسے دوسروں تک پہنچائے۔ عزیزان محترم، شعبان المعظم کا بالکل آخر ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام رجب کا مہینہ جب شروع ہوتا تو آپ یہ دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ عز و جل، تو ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا۔ ہم بھی سرکار دو عالم علیہ السلام کی اس سنت کریمہ کو ادا کرتے ہوئے یہ دعا کرتے ہیں، اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ عز و جل، تو ہمارے لیے شعبان المعظم کے مہینے میں برکت عطا فرما اور مالک و مولا ہمیں رمضان المبارک کا رحمت والا، مغفرت والا، جہنم سے آزادی والا مہینہ عطا بھی فرما اور اس مہینے میں ہماری حتمی مغفرت فرما، آمین۔ ایک اور دعا سرکار دو عالم علیہ السلام شعبان المعظم کے آخر میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کو تعلیم دیا کرتے تھے، اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وسلمہ لی متقبلا۔ اے اللہ عز و جل، تو ہمیں سلامتی سے رمضان المبارک تک لے جا اور رمضان المبارک کو سلامتی سے ہم تک لے آ، اور ایسا سلامتی والا ہو کہ ہماری نمازیں بھی، ہمارے روزے بھی،
ہماری تراویح بھی، ہماری تلاوت کلام پاک بھی، درس قرآن بھی، صدقہ و خیرات بھی، کہنا سننا بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور اس کی برکت سے دونوں جہانوں میں ہمیں بھی اور ہمارے اہل و عیال کو بھی اور ہمارے کنبے والوں کو بھی اس کی برکتوں سے مالا مال فرما۔ ہم بھی یہ دعا پڑھ لیتے ہیں، اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان علی وسلم لی متقبلا، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ عزیزان محترم، آج کی یہ محفل زکوٰۃ کے حوالے سے کہ زکوٰۃ دین کا ایک اہم رکن ہے، ہماری ایک بہت بڑی اکثریت زکوٰۃ کے مسائل سے ناواقف ہے۔ الحمدللہ عز و جل قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات مقدسہ سورہ توبہ سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمن اپنے شعرائے آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان شریف میں اس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے کرتے ہیں، اور وہ جو جوڑ جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اسے اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی۔ یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمن اپنے شعرائے آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان شریف میں اس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ جس دن تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، پھر اس سے داغیں گے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں، یہ وہ ہے جو اپنے لیے جوڑ کر رکھتا تھا، اب چکھو مزہ اس جوڑنے کا۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ نے سورہ توبہ کی ان آیات مقدسہ میں ایمان والوں کو متنبع کیا ہے۔ وہ لوگ جو سونا چاندی اور مال کو جمع تو کرتے ہیں لیکن نہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دی ہے۔ فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، وہ سونا، وہ چاندی، وہ مال جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، کل قیامت کے دن اسے جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور پھر اس سے ان کی پیشانیاں، ان کی کروٹیں اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ہاں ہاں یہ وہ خزانہ ہے جو تو نے جوڑ کر رکھا تھا، جسے اپنے لیے جمع کرا تھا، اور تو یہ سمجھتا تھا الذی جمع مالا وعددا، ہاں یہ مال تو جمع بھی کرتا تھا اور گن گن کر رکھتا تھا، ایحسب ان مالہ اخلدا، اور تو یہ تصور کرتا تھا کہ یہ تیرے پاس ہمیشہ رہے گا، تو نے اس کی زکوٰۃ نہیں نکالی، آج اس خزانے کا مزہ چکھو۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل و صدقے سے اللہ تبارک و تعالی ہر ایمان والے کو اس دردناک انجام سے محفوظ فرمائے، آمین۔ الحمدللہ عز و جل اگر ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کے مسافر بھی بن جائیں، مدنی انعامات کے عامل بھی بن جائیں، اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کے لیے
مدنی قافلوں کے مسافر بنتے ہوئے گاؤں گاؤں شہر شہر صوبہ در صوبہ سفر کریں. اللہ عز و جل اس کی برکتیں دنیا اور آخرت دونوں جگہ پہ ہمیں عطا فرمائے گا. عزیزان محترم، حدیث مبارکہ میں آتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد عورت پر دین کا اتنا علم حاصل کرنا جو اس کے فرائض کی ادائیگی میں مدد دے سکے، یہ فرض ہے. دیکھیں نماز ہم پر فرض ہے تو نماز کے مسائل سیکھنا یہ بھی ہم پر فرض ہے. یہ نہیں کہ صاحب امام صاحب کو مسائل آنے چاہیے، صاحب ہم تو نماز پڑھتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے. نماز کے مسائل سیکھنا، موٹے موٹے مسائل سیکھنا یہ ہم پر فرض ہے. زکوٰۃ ہم پر فرض ہے، اگر ہم صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا یہ بھی ہم پر فرض ہے. اگر روزے ہم پر فرض ہیں تو روزے کے مسائل سیکھنا یہ بھی ہم پر فرض ہے. اگر ہم صاحب استطاعت ہیں، حج ہم پر فرض ہے، تو حج کے مسائل سیکھنا یہ بھی ہم پر فرض ہے. الحمدللہ عز و جل آج کی اس محفل میں زکوٰۃ کے حوالے سے الحمدللہ عز و جل ہم کچھ سیکھیں گے. امید ہے انشاءاللہ عز و جل توجہ کے ساتھ سنیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہماری ضرور ضرور امداد فرمائے گا. عزیزان محترم، یہاں میں ایک بات عرض کر دوں. ہمارے شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبد الشکور صاحب دامت برکاتہم عالیہ، اللہ تعالیٰ انہیں درازی عمر بالخیر عطا فرمائے اور ان کا سایہ رحمت ہم پر تادیر قائم و دائم فرمائے، اور ان کے زیر سایہ رہتے ہوئے ہمیں مزید دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ عز و جل آپ فرماتے ہیں، آپ کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں مال عطا کیا ہے اس میں سے 2.5% جو ہماری ضروریات سے زائد ہے، اگر ہم صاحب نصاب ہیں تو صرف 2.5%، 1 سال گزرنے کے بعد ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ نے 1 سال گزرنے پر 2.5% اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا. عزیزان محترم، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بے شمار فضائل و برکات آئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ مرزا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمن اپنے شعرائے آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان شریف میں اس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے کرتے ہیں: ہلاک کرتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو. مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی علیہ رحمت الرحمن تفسیر نعیمی میں اس حدیث مبارکہ کو نقل کرتے ہیں اس آیت کے تحت کہ کل قیامت کا دن ہوگا جب بندہ اپنے نامہ عمل کو دیکھے گا اور اس میں پہاڑوں کے برابر وہ نیکیاں دیکھے گا. اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کرے گا مالک و مولا میں نے تو اتنی نیکیاں کی نہیں، میرے نامہ عمل میں یہ نیکیاں کیسے آ گئی؟ اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے فرمائے گا اے میرے بندے تو نے ایک کھجور صدقہ کی تھی، میں نے اس کو قبول کیا اور اس کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے مانند ہو گئی. عزیزان محترم، قرآن مجید فرقان حمید میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے خیرات کو. عزیزان محترم، اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ کی بارگاہ میں جو مال خرچ کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس مال میں بقا عطا فرماتا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اللہ تبارک و تعالی کی ذات باقی ہے، ہر چیز کو فنا ہے، لیکن رب ذوالجلال کی ذات باقی ہے. تو جس چیز کا تعلق رب کے ساتھ ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو بقا عطا فرماتا ہے. عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی کے معصوم فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، وہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں.
فرشتہ اس کو دعا دیتا ہے، اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ عز و جل جو تیری راہ میں مال خرچ کرے، مالک و مولا تو اس کو اس کے مال کو باقی رکھ، وَأَتِ مُمْسِكًا تَلَفًا، اور جو مال کو خرچ نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، صدقہ نہیں دیتا، فرشتہ اس کے لیے بد دعا کرتا ہے کہ اے اللہ عز و جل تو اس کے مال کو ضائع کر دے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ نے ہم پر کرم فرمایا، ہم یہاں پر کچھ سیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ آئیے ہم زکوٰۃ کے حوالے سے چند اہم باتیں سیکھنے کی کوشش کریں۔ امید ہے انشاءاللہ عز و جل جتنی ہم توجہ دیں گے اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر اتنا ہی کرم ہو جائے گا۔ نمبر ایک، زکوٰۃ کس پر واجب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ صاحب نصاب پر واجب ہے۔ اچھا، صاحب نصاب کون ہے؟ یہ صاحب نصاب سے کیا مراد ہے؟ اس کی تعریف یہ ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اتنی مالیت کا سامان تجارت یا اتنی رقم جو اس کی حاجات اصلیہ سے زائد ہو اور اس پر سال بھی گزر جائے تو اس کو 2.5% کے اعتبار سے زکوٰۃ دینا پڑے گی۔ یہاں یہ مدنی نقطہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ اگر کسی کے پاس کچھ چاندی ہو، کچھ سونا ہو، کچھ سامان تجارت ہو، کچھ نقد رقم ہو جس کی مجموعی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو اور اس کو سال بھی گزر جائے تو اسے زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گی۔ یہاں یہ مدنی نقطہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ اگر کسی کے پاس صرف سونا ہی ہے، سونے کا نصاب کتنا ہے؟ 7.5 تولہ سونا، لیکن اگر کسی کے پاس سونا ہے لیکن وہ نصاب سے کم ہے، مثلا 7 تولہ ہے، 7.25 تولہ ہے، اس کے پاس نقد رقم بھی نہیں، سامان تجارت بھی نہیں، چاندی بھی نہیں، تو اب اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ عزیزان محترم، حاجات اصلیہ سے کیا مراد ہے؟ حاجات اصلیہ سے مراد یہ ہے کہ جس کے بغیر زندگی کا گزارا ممکن نہیں، مثلا رہائش، کپڑے، برتن، گاڑی، موبائل فون، کمپیوٹر، تمام گھر کے استعمال کی مشینری، بچوں کی اسکول کی فیس ہے، ٹیوشن فیس ہے اور روزمرہ کھانے پینے کا سامان وغیرہ۔ عزیزان محترم، ہمارا ایک اور سوال کہ اموال زکوٰۃ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، سونا، چاہے سونا کسی بھی صورت میں ہو، زیورات کی صورت میں ہو، پیس کی صورت میں ہو، برتن کی صورت میں ہو، ایوارڈ کی صورت میں ہو، چاندی بھی برتن کی صورت میں ہو، زیورات کی صورت میں ہو، پیس کی صورت میں ہو، میڈل کی صورت میں ہو، اسی طریقے سے سامان تجارت اور نقد رقم۔ عزیزان محترم، یہ مدنی نقطہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ زکوٰۃ بالغ پر فرض ہے، نابالغ پر نہیں۔ ہمارا مزید سوال یہ کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ عزیزان محترم، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے 2 شرطیں، نمبر 1 نیت اور نمبر 2 مالک بنانا۔ یاد رکھ لیجئے نیت ہمیشہ دینے سے پہلے ہے، دینے کے بعد نہیں۔ کسی شخص نے اگر ہم سے سوال کیا، ہم نے اس کو بغیر نیت کے ہم نے اس کی امداد کر دی، بعد میں ہمیں خیال آیا کہ ہم اس کو زکوٰۃ میں شامل کر لیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یاد رکھ لیجئے اگر زکوٰۃ دینی ہے تو پہلے ہمیں نیت کرنا پڑے گی، نمبر 1، اور نمبر 2 اس کو مالک بھی اسے بنانا پڑے گا۔ عزیزان محترم، مزید ایک سوال سنیے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کون سے مال پر ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ مال جو ہماری ملکیت میں ہو، نمبر 1، نمبر 2 وہ ہمارے قبضے میں بھی ہو، یعنی جس مال کی زکوٰۃ نکالنی ہے
ایک تو وہ ہماری ملکیت میں ہو، نمبر ایک، اور نمبر دو ہمارے قبضے میں بھی ہو۔ اب جو مال ہماری ملکیت میں تو ہے لیکن ہمارے قبضے میں نہیں، اس کی دو صورتیں ہیں۔ وہ مال یعنی وہ قرض جس کے ملنے کی کبھی امید ہو، اس کی زکوٰۃ تو ہم سال بہ سال نکالیں گے، نمبر ایک۔ لیکن وہ مال جس کے ملنے کی امید نہیں، اس کی ادائیگی میں شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گنجائش رکھی ہے کہ جب بھی ہمیں یہ رقم مل جائے تو پھر ملنے پر گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ نکالی جائے۔ ہمارے شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبد الشکور صاحب دامت برکاتہ عالیہ، اللہ تعالیٰ انہیں درازی عمر بالخیر عطا فرمائے اور ان کا سایہ رحمت ہم پر تادیر قائم و دائم فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ کا حق نکال دے، 2.5% ہی تو ہے، اللہ کا حق نکالے اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کرے، مالک و مولا میں نے تیرا حق ادا کر دیا ہے، اب تو اس ظالم سے میرا حق دلوا دے۔ عزیزان محترم، دوسری بات یہ کہ وہ مال جو ہمارے قبضے میں ہے اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک وہ مال جو ہمارے پاس امانت کے طور پر ہے، مثلا خیرات، چندہ، زکوٰۃ، صدقات، اگرچہ یہ نصاب تک پہنچ جائیں لیکن اس پر زکوٰۃ نہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، دوسری صورت یہ ہے کہ جو مکان ہم نے کرائے پر دیا ہے یا دکان کرائے پر دی ہے یا گاڑی کرائے پر دی ہے، مشینری کرائے پر دی ہے، زمین دی ہے اور اس کرائے کے ساتھ زر ضمانت یعنی ایڈوانس بھی لیا ہے، تو علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ ایڈوانس پر یعنی زر ضمانت پر نہ زکوٰۃ لینے والے پر ہے نہ دینے والے پر، یعنی جس نے ایڈوانس دیا ہے اسے بھی زکوٰۃ نہیں دینی اور جس کے پاس ایڈوانس جمع ہے اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دینی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ توبوا الی اللہ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، اگر ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں تو مدنی انعامات کے عامل بن جائیں اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کے لیے مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں۔ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے گاؤں گاؤں، شہر شہر، صوبہ در صوبہ سفر کرتے ہیں، آپ بھی ان مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں اور دونوں جہانوں کی برکتیں حاصل کرنے والے بن جائیں۔ عزیزان محترم، وہ کون سے اموال ہیں جس پر زکوٰۃ نہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ نمبر ایک، ہیرے، پلاٹینیم دھات، اگر یہ تجارت کی نیت سے نہ ہو، ہیرے پتھر یہ بڑے قیمتی ہوتے، پلاٹینیم دھات یہ بھی بڑی مہنگی دھات ہے، لیکن اگر یہ تجارت کی نیت سے نہیں ہے، خاندانی ورثہ ہے، تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں۔ نمبر دو، فیکٹری کی جگہ، مشینری اور گاڑی، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں۔ یہاں پر اسلامی بھائی ایک سوال کرتے ہیں کہ صاحب، ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس تو ایک معمولی سی رقم ہے، 24,000 کی رقم، یعنی 52.5 تولہ چاندی کا نصاب 24,000 روپے کے برابر ہے کم و بیش اس وقت سن 2009 میں۔ تو عزیزان محترم، ان کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ صاحب ہیرے کتنے قیمتی مالیت کے ہیں، پتھر کتنے قیمتی مالیت کے ہیں، لیکن اس پر زکوٰۃ نہیں۔ گاڑی ہے، جگہ ہے، مشینری ہے، کروڑوں روپے مالیت کی ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں، لیکن ہمارے پاس 52.5 تولہ چاندی کا نصاب ہے اور 24,000 روپے کی ایک معمولی رقم ہے، اس پر زکوٰۃ ہے۔ عزیزان محترم، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بڑی گنجائش دی ہے۔ یہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے کہ اگر کسی کے پاس ہیرے ہیں، پلاٹینیم دھات ہے، فیکٹری ہے، فیکٹری کی جگہ ہے، مشینری ہے، گاڑی ہے، تو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنجائش دی ہے کہ اس پر زکوٰۃ نہیں۔
لیکن اگر اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کا نصاب ہے جو اس کی حاجات اصلیہ سے زائد ہے اور اس پر سال بھی گزر جائے تو اسے زکوٰۃ دینا پڑے گی۔ عزیزان محترم، آپ دیکھ رہے ہیں کتنے اہم سوال ہیں۔ اب ایک مزید اہم سوال کہ زکوٰۃ ہمیں کس کو دے سکتے ہیں اور زکوٰۃ کس کو نہیں دے سکتے۔ تو یہ مسئلہ کہ زکوٰۃ کس کو نہیں دے سکتے، اگر یہ مسئلہ ذہن میں بیٹھ جائے تو انشاءاللہ عز و جل یہ مسئلہ خود بخود آسان ہو جائے گا کہ فلاں فلاں کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو زکوٰۃ دینے کے 2 اصول یاد رکھ لیں۔ نمبر 1، ماں باپ اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے اور اولاد ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ تو ماں باپ میں دادا دادی نانا نانی شامل ہیں، اولاد میں بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسا نواسی شامل ہیں، یعنی اصول اپنی فرع کو اور فرع اپنی اصول کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طریقے سے شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ آل رسول کو بھی ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، غیر مسلم کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کسی کو اجرت میں بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ مسجد میں کفن دفن میں بھی زکوٰۃ کا استعمال نہیں ہو سکتا۔ تو عزیزان محترم، یہاں یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ اگر یہ باتیں ہمارے ذہن میں آ جائیں اور نشر و اشاعت میں پبلسٹی میں بھی زکوٰۃ کی رقم خرچ نہیں ہو سکتی۔ عزیزان محترم، تو آسان سا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ ہم کس کو دے سکتے ہیں؟ تو زکوٰۃ بھائی کو، بہن کو، چچا، ماموں، خالو، داماد، بیوہ، یتیم، اگر یہ سب مستحق ہوں اور ان کے پاس نصاب کے مطابق مال نہ ہو، ہم انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اچھا، رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے کے 2 فائدے ہوں گے۔ ایک تو زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب تو ملے گا ہی، دوسرا رشتہ داروں کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ فقیہ ابو اللہ سمرقندی علیہ رحمت الرحمن اپنی کتاب تنبیہ الغافلین میں نقل کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مہربانی کرتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ تو اگر عرش الہی کے سائے میں جگہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو رشتہ داروں کے ساتھ مہربانی کریں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، 2 قدم اللہ کی راہ میں بہت پسندیدہ ہیں۔ ایک قدم جو فرض نماز کے لیے اٹھتا ہے اور دوسرا قدم رشتہ داروں کے ساتھ خیر خواہی کے لیے، ان کی بہتری کے لیے اٹھتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں پہاڑوں کے برابر نیکیاں ملیں، اللہ اکبر، فرمایا کہ تم رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اللہ تبارک و تعالی تمہیں پہاڑوں کے برابر نیکیاں عطا فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ تو عزیزان محترم، ہو سکے تو زکوٰۃ کوشش کر کے پہلے اپنے رشتہ داروں کو، وہ عزیز و اقارب جو ہمارے بہت قریبی ہیں، ان کے ساتھ مالی امداد فرمائیں، اور پھر الحمدللہ عز و جل جو مستحق زکوٰۃ ہیں درجہ بر درجہ ان کے ساتھ تعاون فرمائیں۔ عزیزان محترم، ایک اہم سوال، صاحب نصاب کب بنتا ہے؟ عزیزان محترم، جب بھی اس کے پاس نصاب کے مطابق سونا یعنی 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اتنا سامان تجارت یا نقد رقم اس کے پاس اس کی حاجات اصلیہ سے زائد ہو اور
اس پر سال بھی گزر جائے الحمدللہ عز و جل، تو اب وہ صاحب نصاب ہے اور اسے اپنے مال پر 2.5% کے اعتبار سے زکوٰۃ دینا پڑے گی۔ مثلا شخص اس کے پاس رمضان المبارک کے مہینے میں نصاب کے مطابق مال آ گیا اور جو اس کی حاجات اصلیہ سے زائد ہے، اب یہ مال اس کے پاس پورے سال رہا، آئندہ رمضان تک یہ مال اس کے پاس رہا، اس کی حاجات اصلیہ سے زائد ہے، الحمدللہ اب وہ صاحب نصاب ہے اور اسے اب 2.5% کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گی۔ عزیزان محترم، یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو ہمارے شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبد الشکور صاحب دامت برکاتہ عالیہ، آپ کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں اگر ہم چاہیں تو یک مشت زکوٰۃ ادا کریں، اور اگر ہم چاہیں تو ٹکڑوں میں بھی تھوڑے تھوڑے کر کے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ آئندہ سال کی زکوٰۃ یعنی پیشگی ایڈوانس زکوٰۃ دینا چاہے تو وہ ایڈوانس زکوٰۃ بھی دے سکتا ہے۔ عزیزان محترم، یہاں ایک میں بہت باریک بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ بس اوقات ایسا ہوا کہ ہم نے زکوٰۃ نکال دی، اب کوئی مستحق زکوٰۃ ہمارے پاس آیا، اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کی امداد بھی کریں، تو اگر ہم چاہیں تو پیشگی یعنی آئندہ سال، آئندہ آنے والے سالوں کی زکوٰۃ بھی ایڈوانس کے طور پر ہم دے سکتے ہیں۔ یہاں یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے، بہت سارے دوست ہیں جو کہتے ہیں صاحب ہم تو صرف رمضان المبارک میں زکوٰۃ نکالیں گے۔ صاحب کیوں؟ صاحب اس لیے کہ رمضان المبارک میں اگر کوئی شخص نفل ادا کرے تو اسے فرضوں کے برابر، اور فرض ادا کرے تو اسے 70 فرضوں کے برابر اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرماتا ہے۔ تو عزیزان محترم، چونکہ ہم نیکیوں پر حریص ہیں، ہم چاہتے ہیں زیادہ فائدہ ہو، تو یہاں ایک مسئلہ ذہن میں رکھ لیجئے، اگر کوئی کسی مسلمان بھائی کی امداد کرتا ہے، ضرورت اس کو آج ہے، بیمار ہے تو دوائی آج چاہیے، کرایہ آج چاہیے، بچوں کے لیے کھانے پینے کا سامان اسے آج چاہیے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اگر وہ آج بھی امداد کر دے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے نیکیوں کی وہ کوالٹی عطا فرمائے گا جس کا وہ تصور نہیں کر سکتا۔ ایک ہے کوالٹی اور ایک ہے کوانٹیٹی، تو مانا کہ رمضان المبارک میں اجر بھر کر ملے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اگر ہم نے کسی مسلمان بھائی کی امداد کی، اس کی ضرورت کو پورا کر دیا، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ نیکی ایسی مقبول ہو جائے کہ ہمیں دونوں جہانوں کی برکتیں مل جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، اپنے مال کی ہم زکوٰۃ کس طرح نکالیں گے؟ یاد رکھ لیجئے جس مال پر سال گزر جائے اور وہ نصاب کے مطابق ہو، مثلا ہمارے پاس 5 لاکھ روپے کی رقم ہے رمضان المبارک کے مہینے میں، آئندہ رمضان المبارک میں وہ رقم 6 لاکھ روپے ہو گئے، تو اب ہمیں زکوٰۃ کتنے کی نکالنی ہے؟ 6 لاکھ روپے پر۔ لیکن اگر اس سال ہمارے پاس 5 لاکھ روپے کی رقم ہے، آئندہ سال رمضان المبارک میں ہمارے پاس 4 لاکھ روپے کی رقم ہے، تو اب زکوٰۃ کتنے پر نکلے گی؟ 4 لاکھ روپے پر۔ تو یہاں یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ ہر ایک روپے پر سال گزرنا یہ شرط نہیں۔ کسی کے ذہن میں ہو کہ صاحب یہ تو ابھی میرے پاس شعبان میں آئے ہیں، نہیں، ایک مرتبہ جب ہم صاحب نصاب بن گئے تو اب جب بھی وہ نصاب والا مہینہ آئے گا، ہمیں جتنا مال ہمارے پاس ہوگا اس مال کی مالیت پر 2.5% کے اعتبار سے ہمیں زکوٰۃ نکالنا پڑے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، بہت سارے دوست یہ سوال کرتے ہیں کیا مقروض پر زکوٰۃ ہے؟ صاحب ہم تو مقروض ہیں، ہم پر تو قرض ہے، ہم زکوٰۃ کس طریقے سے ادا کریں؟
دیکھیں ہمارے شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبد الشکور صاحب دامت برکاتہم عالیہ، اللہ تعالیٰ انہیں دراز عمر بالخیر عطا فرمائے. آپ نے فرمایا قرض دو قسم کے ہیں. قرض کتنے قسم کے ہیں؟ دو قسم کے. ایک قرض ہے ذاتی قسم کا اور ایک قرض ہے تجارتی قسم کا، تجارتی لون. تو ذاتی قسم کا قرض آدمی بیماری کے لیے اور اپنی زندگی کی مختلف ضروریات پوری کرنے کے لیے لیتا ہے، لہذا اس پر زکوٰۃ نہیں. مثلا ایک شخص پر 1 لاکھ روپے کی رقم قرض ہے اور اس کے پاس 1 لاکھ روپے کا سونا ہے، تو 1 لاکھ کو 1 لاکھ سے مائنس کریں گے تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا. لیکن جو تجارتی قسم کا قرض ہے، تجارتی لون ہے، جو اس نے اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے جو قرض لیا ہے وہ تو کروڑوں کی مالیت میں ہے. تو عزیزان محترم، اس کی زکوٰۃ کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر اس قرض سے اگر فیکٹری کی جگہ مشینری گاڑی خریدی ہے تو اب اس کو مجموعی مالیت سے منہا نہیں کریں گے. لیکن اگر اس قرض سے حمل خریدا، سامان تجارت خریدا، تو اب جتنی مجموعی مالیت کا سامان ہے اس میں سے اس قرض کو منہا کریں گے اور باقی کی زکوٰۃ ادا کریں گے. عزیزان محترم، اب کچھ سوالات ایسے ہیں جو قابل توجہ ہیں، قابل غور ہیں. نمبر 1، حج کے لیے جو رقم گورنمنٹ کے پاس جمع کرائی جاتی ہے، کیا اس جمع شدہ رقم پر بھی زکوٰۃ ہے جبکہ ابھی حج ادا نہیں کیا؟ تو عزیزان محترم، یہاں یہ مسئلہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ اس رقم پر زکوٰۃ نہیں جو گورنمنٹ کے پاس جمع کرائی ہے. اچھا، بہت سارے دوست کہتے ہیں صاحب ہمارے پاس مال تو ہے لیکن یہ مال ہم نے شادی کے لیے، مکان کے لیے، گاڑی خریدنے کے لیے ہم نے یہ مال جمع کیا ہے. ابھی ہم نے مکان نہیں خریدا، ابھی شادی نہیں کی، ابھی حج نہیں کیا، ابھی گاڑی نہیں خریدی، اس پر بھی ہمیں زکوٰۃ دینا پڑے گی. تو عزیزان محترم، اگر یہ رقم نصاب تک پہنچ گئی ہے، سال بھی گزر گیا ہے، حالانکہ ابھی شادی نہیں کی، حج کی نیت یا مکان یا دکان یا گاڑی جگہ نہیں خریدی، جب تک یہ رقم رہے گی ہمیں اس پر زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گی. عزیزان محترم، ایک اہم اور سوال، کیا زیورات پر زکوٰۃ ہے جبکہ نقد رقم نہ ہو؟ حالانکہ وہ زیورات نصاب کے مطابق. تو عزیزان محترم، یہ مسئلہ ذہن میں رکھ لیجئے، اگرچہ نقد رقم نہ ہو، اگر سونا چاندی اگر نصاب کے مطابق ہے تو اس کو بیچ کر بھی ہمیں زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گی. ایک اور سوال کیا جاتا ہے کہ صاحب شوہر مقروض ہے اور بیوی کے پاس سونا ہے تو کیا بیوی کو زکوٰۃ دینا پڑے گی؟ تو ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ اگر بیوی سونے کی مالکن ہے اور شوہر مقروض ہے تو شوہر کا اس سونے سے کوئی تعلق نہیں، بیوی کو اپنے سونے کی زکوٰۃ، چاندی کی زکوٰۃ دینا پڑے گی اگر وہ نصاب کے مطابق ہے. عزیزان محترم، یہاں ایک اہم سوال میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر کسی نے اپنے مال کی زکوٰۃ کی نکالی لیکن اس کو تقسیم نہیں کیا تو کیا اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ مثلا ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے صاحب میں زکوٰۃ جمع کر رہا ہوں، فلاں کی شادی میں دوں گا، غریب بچی ہے، یتیم بچی ہے، یا فلاں کا بائی پاس کا آپریشن ہے، یا میرے پاس اتنی زکوٰۃ جمع ہو جائے کہ میں اسے مکان دلا دوں، دکان دلا دوں، کاروبار کرا دوں، کوئی ایسا اس کا روزگار کا ذریعہ ہو جائے، اس کی تعلیم کے اخراجات پورے ہو جائیں، لیکن وہ زکوٰۃ کی رقم جو اس نے نکالی وہ ضائع ہو گئی، چوری ہو گئی،
تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ زکوٰۃ کی رقم نکالنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی جب تک وہ مستحق زکوٰۃ کو نہ پہنچ جائے اور اسے ہم اس کا مالک بھی نہ بنا دیں، جب تک وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو اس لیے بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ جب زکوٰۃ نکالیں گے تو پھر ہمیں زکوٰۃ مستحق زکوٰۃ تک پہنچانا پڑے گی۔ عزیزان محترم، آج کل اسپتالوں میں زکوٰۃ فنڈ سے علاج کیا جاتا ہے، اور پھر صاحب تو کیا زکوٰۃ فنڈ سے جو علاج کیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ تو یاد رکھ لیجئے اگر نادار مستحق اگر اس کا زکوٰۃ فنڈ سے علاج کیا گیا تو یہ تو جائز ہے، لیکن اگر ہندو ہے، غیر مسلم ہے اور غیر مستحق زکوٰۃ کو اگر زکوٰۃ دی گئی، اس سے دوائی دی، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو عزیزان محترم، یہاں میرا مدنی مشورہ یہ ہے کہ جب ہم زکوٰۃ دیں، اپنی زکوٰۃ نکالیں، تو کسی عالم کو اپنے مال کا وکیل بنا دیں، صاحب یہ ہمارے مال کی زکوٰۃ ہے اور آپ اس کو جہاں مناسب سمجھیں آپ اس زکوٰۃ کو استعمال کریں، ہمارا کلی اختیار ہے آپ کلی اختیار کے ساتھ اس زکوٰۃ کو مستحق زکوٰۃ پر لگا سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، بہت ساروں کے ذہن میں اب کچھ سوالات آتے ہیں کہ صاحب ہم مال اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں گے تو صاحب ہمارا مال ختم ہو جائے گا، ہم تلاش ہو جائیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء واللہ واسع علیم۔ علی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان شریف میں اس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے کہتے ہیں کہ ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح جس نے اگائی 7 بالیں اور ہر بال میں 100 دانے، اللہ عز و جل اور بھی بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا علم والا ہے۔ عزیزان محترم، جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے، خیرات کرتا ہے، اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ اس دانے کی طرح ہے جس نے اگائی 7 بالیں اور ہر بال میں 100 دانے، یعنی اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے 7 گنا اور 700 گنا، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہے اور بڑھائے، یعنی جتنا اخلاص کے ساتھ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب اتنا ہی زیادہ عطا فرمائے گا۔ عزیزان محترم، آپ نے سنا کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اس سے کمی واقع نہیں ہوتی۔ معاشیات کا ایک اصول ہے، جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے کنواں ہے، جس کنویں سے جتنا پانی نکالیں گے اتنا اس کنویں میں مزید اللہ تبارک و تعالی اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ جسے بیر زمزم ہے آج 3500 سال ہو چکے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے قدمین شریفین کی برکت سے یہ بیر زمزم جاری ہوا، اور آج پوری دنیا میں یہ آب زمزم استعمال ہوتا ہے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں بیر زمزم پر پہنچا لیکن مجھے زمزم شریف نہ مل سکا، ایسا نہیں ہے۔ الحمدللہ 3500 سال ہونے کے باوجود اس میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔
عزیزان محترم، تو جس کنویں سے جتنا پانی نکالیں گے اس کی نسیں اتنی ہی کھلیں گی، اس میں اتنا ہی پانی آئے گا۔ لیکن جس بے وقوف نے یہ سوچ کر کہ اگر میں نے پانی نکالا تو کنویں کا پانی ختم ہو جائے گا، تو وہ پانی سڑ جائے گا، اس کی نسیں سکڑ جائیں گی، بجائے اس میں پانی آنے کے اس میں پانی بند ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ ہمیں اپنے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل و صدقے سے ہمیں دین کا علم حاصل کرنے کا ذوق اور شوق عطا فرمائے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی سورہ توبہ میں اپنے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے، کیا حکم دیتا ہے؟ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے مال کی زکوٰۃ وصول کیجئے، اور پھر جب مال کی زکوٰۃ لیں گے تو آپ ان کے مال کے ساتھ ساتھ ان کو بھی پاک کیجئے، ان کا بھی تزکیہ کیجئے۔ وصل علیہم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے دعا کیجئے۔ اللہ اکبر، ان صلاتک سکن لہم، کہ بے شک آپ کی دعا ان کے لیے اطمینان کا باعث ہے۔ عزیزان محترم، اگر ہم سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لینا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا پڑے گی۔ ہمارے شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبد الشکور صاحب دامت برکاتہ عالیہ، ان کی خدمت میں عرض کیا گیا، حضور والا کیا یہ دعا صرف صحابہ کے لیے ہے یا اس دعا سے ہمارے لیے بھی کچھ حصہ ہے؟ آپ نے فرمایا ڈاکٹر صاحب کیسی بات کرتے ہو، قرآن ہدی للناس، قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور آپ کی لائی ہوئی شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے راہ نجات ہے۔ الحمدللہ، تو جو سرکار دو عالم علیہ السلام کا امتی، آپ کا غلام، آپ کا چاہنے والا جب زکوٰۃ نکالے گا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے گا، سرکار دو عالم علیہ السلام کی دعا سے اسے حصہ ملے گا۔ عزیزان محترم، زکوٰۃ کے حوالے سے ہم نے سنا، آپ کی خدمت میں ایک مدنی التجا ہے۔ الحمدللہ عز و جل، ابھی آپ نے سنا کہ ہم اگر اپنی زکوٰۃ نکالنا چاہتے ہیں تو کسی عالم کو اپنا وکیل بنا دیں اور اس کو کلی اختیار دے دیں کہ وہ صاحب ہمارے مال کی زکوٰۃ نکالے، اور مستحق زکوٰۃ تک وہ ہمارے مال کی زکوٰۃ پہنچا دے۔ عزیزان محترم، الحمدللہ عز و جل، ہمارا اپنا مدرسہ ہے، مدرسہ روح الایمان قادریہ، جو کہ محمدی مسجد افندی گلی کھائی روڈ میں 1985 سے قائم ہے۔ ایک ہمارا دارالعلوم میں، دارالعلوم بزم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی چھوٹی گٹی پر واقع ہے، جو مفتی صاحب داس سکندری دامت برکاتہ عالیہ کی زیر نگرانی ہے۔ الحمدللہ یہ دونوں مدارس، دارالعلوم بھی اور مدرسہ بھی، یہ ہمارے زیر انتظام ہے، اور دارالعلوم کے اندر الحمدللہ عز و جل مسافر طلباء بھی ہیں، جن کے کھانے پینے کا انتظام بھی یہ بھی ہمارے زیر انتظام ہے۔ الحمدللہ عز و جل، اس کا لاکھوں لاکھ خرچ ہے۔ آپ کی خدمت میں مدنی التجا ہے، زکوٰۃ تو ہمیں نکالنی ہے اور زکوٰۃ کسی نہ کسی کو تو دینی ہے، لیکن یاد رکھ لیجئے زکوٰۃ اس جگہ پر دیں جہاں دینے سے ہمیں صدقہ جاریہ کا ثواب ہو۔ الحمدللہ عز و جل، حالانکہ ہماری دعوت اسلامی کی جامعات بھی ہیں الحمدللہ عز و جل، اور یہ بھی ایک بہت بڑا دین کا حصہ ہے۔ الحمدللہ دین کا کام ہو رہا ہے، اہل سنت کے مدارس ہیں اللہ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے، لیکن یہ جو ہمارے اپنے مدارس ہیں، آپ کی خدمت میں مدنی التجا ہے کہ جب آپ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں، الحمدللہ عز و جل، آپ کی خدمت میں مدنی التجا ہے کہ آپ زکوٰۃ نکالتے وقت، صدقات نکالتے وقت، خیرات نکالتے وقت، ہمارا اپنا مدرسہ روح الایمان قادریہ جو محمدی مسجد افندی گلی کھائی روڈ میں واقع ہے، اور ہمارا اپنا دارالعلوم بزم یا رسول اللہ، الحمدللہ یہ بھی مدرسہ ہمارے زیر انتظام ہے۔ تو اگر آپ تعاون فرمائیں گے، رسول کے مہمانوں کے ساتھ تعاون کریں گے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں اللہ تعالی ہمیں خوب عطا فرمائے گا۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. عزیزان محترم، الحمدللہ عز و جل، علم دین کی کتنی برکاتیں ہیں. ابھی آپ نے سماعت فرمایا. اگر ہم اس بیان کو بار بار سنیں گے اور اس میں تفکر کریں گے، تدبر کریں گے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکاتیں اللہ تعالی ہمیں خوب خوب عطا فرمائے گا. ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، اگر کسی نے کسی غیر مستحق کو زکوٰۃ دے دی جو کہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہے، اگر اس نے غیر مستحق کو زکوٰۃ دے دی تو پھر اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. تو اس لیے بات ذہن میں رکھ لیجئے. بہت سارے لوگوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے، کسی نے آ کر سوال کیا کہ صاحب آپ ہماری امداد فرمائیں. اب پتہ ہے چلا کہ امداد تو کر دی اس نے، اور پھر یہ نہیں دیکھا کہ آیا یہ مستحق ہے یا غیر مستحق. تو یاد رکھ لیجئے زکوٰۃ پھینکنے کی چیز نہیں ہے، یہ فرض ہے. تو زکوٰۃ جب دیں بالکل تسلی کر کے، تشفی کر کے کہ میں جس کو زکوٰۃ دے رہا ہوں الحمدللہ عز و جل وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے. انشاءاللہ عز و جل جب ہم اس کی امداد کریں گے اس کی برکتیں بھی اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے گا. اب ایک اہم سوال جو ابھی آپ نے سنا، ہم آل رسول کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. تو عزیزان محترم، آل رسول بھی تو مستحق ہے، وہ بھی عیال ہے، اس کے پاس بھی اس کی ضروریات بھی ہیں، اس کے ساتھ بھی بیماری ہے، پریشانی ہے. اب اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ آل رسول کو جو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، آل رسول کو ہم نیاز کے پیسوں میں اس کی امداد کریں گے. یاد رکھ لیجئے اگر کسی نے سید صاحب کو زکوٰۃ دے دی اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. تو عزیزان محترم، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کتنا کرم ہے، اس کی کتنی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں علم دین حاصل کرنے کی سعادت عطا فرمائی. الحمدللہ عز و جل اگر ہم اس بیان پر بار بار غور کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکاتیں ہمیں عطا فرمائے گا. اور اگر ہم نے زکوٰۃ جیسے چاہی ویسے ادا کر دی تو یاد رکھ لیجئے اگر غیر مستحق کو زکوٰۃ دی تو ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. ایک اور سوال زکوٰۃ کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. ہمارے بہت ساری برادریاں ہیں تو وہ زکوٰۃ کا پیسہ جمع کرتے ہیں. اب یہ بہت بڑا فنڈ جمع ہو گیا، اب انہوں نے اس سے مکان بنائے، لون دیے، لیکن ایک شرط لگا دی کہ صاحب یہ مکان یا یہ دکان آپ جب تک اس کو استعمال کریں یہ آپ کی ہے، لیکن جب آپ اس کا استعمال آپ کا ختم ہو جائے اب آپ اس کو بیچ نہیں سکتے، ٹرانسفر نہیں کر سکتے، اور اس کو آپ کو ایسے ہی چھوڑ کر جانا پڑے گا. عزیزان محترم، پھر اس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ہم یہ شرط نہ لگائیں تو پھر جس کو ہم نے دی ہے جگہ، جس کو ہم نے گاڑی دی ہے وہ بیچ کر کھا جائے گا. عزیزان محترم، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے دو شرطیں آپ نے سماعت فرمائی. ایک شرط کیا ہے؟ نیت، اور دوسری شرط کیا ہے؟ مالک بنانا. الحمدللہ عز و جل اگر ہم نے مالک نہیں بنایا، مالک بنائیں گے تو اس کو کلی اختیار ہوگا کہ صاحب وہ اس کو بیچنا چاہے تو بیچ بھی سکتا ہے، ٹرانسفر کرنا چاہے تو ٹرانسفر بھی کر سکتا ہے، اس کو جس طریقے سے چاہے اپنے اختیار سے رد و بدل کر سکتا ہے. لیکن چونکہ ہم نے شرط لگا دی تو پھر ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. عزیزان محترم، بہت سارے دوست کہتے ہیں صاحب ہم نے کسی کو قرض دیا اب ہمیں لوٹا نہیں رہا، تو کیا وہ قرض ہم زکوٰۃ میں کاٹ سکتے ہیں؟ یاد رکھ لیجئے جیسا ہم نے سنا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے نیت شرط ہے. جب ہم نے دینے سے پہلے نیت نہیں کی تو اب وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اگرچہ وہ رقم لاکھوں کی تعداد میں ہو، سامنے والا مستحق زکوٰۃ ہو، اس کے باوجود خالی نیت کرنے سے وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. عزیزان محترم، مزید اگر کوئی ہمارے ذہنوں میں الجھن ہو، مزید کوئی بات ہمارے دل و دماغ میں پیدا ہو، سوال پیدا ہو، تو ہمارا سیل نمبر یاد رکھیے 0301 3537 473.
ہمارا سیل نمبر یاد رکھیے 0301353747 الحمدللہ یہ ہمارا سیل نمبر ہے۔ اگر زکوٰۃ کے حوالے سے اور یا حج اور عمرے کے مسائل کے حوالے سے اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو، الحمدللہ عز و جل آپ اس سیل نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ اپنے مسائل کو آسانی کے ساتھ حل کروا سکتے ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے وقت ہمارے دارالعلوم کو یاد رکھیں گے، ہمارے مدرسے کو یاد رکھیں گے اور ہمارے ساتھ دینی معاملے میں تعاون فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل و صدقے سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو قبول فرما لے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا رب مصطفیٰ بطفیل مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم ہماری حاضری کو، اس کہنے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ کہا بھی تیری توفیق سے ہے، سنا بھی تیری توفیق سے، یا اللہ کہنے اور سننے کے بعد یاد رکھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ مالک و مولا شعبان المعظم کے مہینے میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ رمضان المبارک میں ہماری حتمی مغفرت فرما دے، ہمیں ایک با کردار با حیا مسلمان بنا دے، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہمارے زبان و بیان میں تاثیر عطا فرما۔ یا اللہ دین کا کام تمہیں کسی نہ کسی سے تو لینا ہے، یا اللہ یہ دین کا کام تو ہم سے لے لے اور اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ وہ ہمارے دوست، وہ ہمارے بھائی بہن جو ہمارے ساتھ دینی معاملے میں تعاون کرتے ہیں، مالی طور پر، جانی طور پر، اخلاقی طور پر تعاون کرتے ہیں، یا اللہ بیانات کو سنتے ہیں، سناتے ہیں، یا اللہ عز و جل سب کو اس کی برکت عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل تو ہمیشہ کے لیے ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہمیشہ کے لیے اپنے قہر و غضب سے اپنی پناہ عطا فرما۔ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ عز و جل ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ یا اللہ عز و جل تو ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں غیب سے امداد فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔